پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں. ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا قائد قدوتنا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، وہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا، زبان سے یہی پڑھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا. وہ ہمارا نبی. ہم نے رسول پاک کو کل بھی شہنشاہ مانا، آج بھی مانتے ہیں، بلکہ قبر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں اور حشر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں. حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے. عزیزان گرامی، اس کو بھی میں ایک بات مسئلے سے حل کر دوں. بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں وزیر بیٹھتے ہیں. پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا. اگر وزیر اٹھ گئے، وزیر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی. یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے. اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا. صحابہ ہیں اس میں. ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں. حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے. کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں. حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر. بچہ سامنے آیا. میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا، من انا، میں کون ہوں. بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ. قوت گویائی ملی. اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو. یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے. رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی. وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا، آنکھوں میں